बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARY QTV देखा जा रहा है उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जनाब हम लेकर आए हैं ये खुसूसी ईद उल अज़हा के सिलसिले की ट्रांसमिशन, शान ईद की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं ARY QTV पर। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ साथ वो तमाम मोमिनीन और मोमिनात के जिन्होंने फ़रीज़ा हज अदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि आप सबका हज अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से जनाब जहाँ जहाँ क़ुरबानी हुई आप सबकी क़ुरबानी परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जनाब मोमिन की ये शान होती है कि वो अपनी हर खुशी भी बड़ी शान से मनाता है और शान ईद इसीलिए हम लेकर आए हैं ARY QTV पर। मुझे जनाब सैयदा ज़ैनब कहते हैं। आज ये बज़्म जो हमने सजाई है ईद उल अज़हा ईद क़ुरबा के हवाले से और ख़ुसूसियत के साथ इसलिए भी इस बज़्म को सजाया जाता है ARY QTV पर कि जो दीगर प्रोग्राम आम दिनों में आप देखते हैं, मुलाहिज़ा करते हैं, वो तमाम शख्सियात जिन्हें आप पसंद करते हैं इस ड्राइंग रूम में मौजूद हैं और जिनको आप सुनना चाहते हैं। ये जानते हैं कि हम अक्सर बात करते हैं दीगर प्रोग्राम्स में भी, लेकिन आज इस बज़्म में बात की जाएगी ईद क़ुरबा के ताल्लुक़ से कि ये ईद कैसे गुजारते हैं, अपने दिन को किस तरह से, इस ख़ास तौर पर ये जो हमारे त्यौहार हुआ करते हैं इन त्यौहारों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो मेहमान शख्सियात, बिला किसी ताख़ीर उनकी जानिब बढ़ूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा। ईद मुबारक भी कहेंगे, सलाम भी पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब और आपको ईद मुबारक बहुत 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 शुक्रिया। और ARY QTV की जानिब से देखने वालों और सुनने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपा, आपने तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। मेरे सीधे हाथ पर जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा है बिलाशुबा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, बहुत मज़बूत आवाज़ की मालिक हैं। इनकी आवाज़ माशाअल्लाह जहाँ भी सुनेंगे आप फ़ौरन पहचान लेंगे। शुमाइला नासिर ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं, ईद मुबारक भी कहेंगे, सलाम भी पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारक ज़ैनब। और हमारे ARY QTV की तरफ से जो ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया जाता है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशियों का बाइस है। बेशक बेशक, मिलजुल के बैठते हैं, बातें करते हैं। आम दिनों में तो ज़ाहिर है हम इस तरह से बात नहीं कर पाते, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ज़रिए हम एक दूसरे को जानने की भी कोशिश करते हैं। और उनके साथ दूसरी जानिब मैं ज़रूर ऐसी शख्सियत का तारुफ़ करवाऊँगी जो दिल की भी बड़ी सखी भी हैं, बहुत नर्म भी हैं, बहुत मोहब्बत से तारुफ़ भी करवाऊँगी। अफ़ज़ा नवेद हमारे साथ मौजूद हैं, सना ख़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप सब जानते हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। खैर मुबारक आपको भी और बहुत सारी दुआएं अफ़ज़ा आपके लिए भी। और जनाब फिर अगर हम सीधे हाथ पर चलते हैं तो वो जो बच्चियां जिन्होंने बहुत तेज़ी से ARY QTV पर नात ख़ानी के हवाले से अपना नाम बनाया है, अपनी अलग शनाख्त माशाल्लाह बना रही हैं, हबीबा शोएब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और देखने वाले तमाम नाजरीन को भी मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत मुबारकबाद। ज़बरदस्त। और उन्हीं की छोटी बहन भी हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं। इनकी भी बहुत प्यारी आवाज़ है और ये जो प्लेटफॉर्म इन्हें दिया गया है भरपूर तरीके से यहाँ पर अपना नाम बना रही हैं माशाल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं तूबा शोएब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आई हैं माशाल्लाह, आपसे भी जानेंगे ईद के हवाले से भी और आपकी तालीम के मसरूफियात के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला आज गुफ्तगू की जाएगी। जनाब मैं अगर इस हाथ पर अफ़ज़ा के साथ जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, ये भी एक माशाअल्लाह ऐसा नाम है कि जिनकी आवाज़ आपकी समातों से जब गुज़रती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बच्चियों में इनका भी एक जुदागाना अंदाज़ है। महनूर हमारे साथ मौजूद है, हैदराबाद से तशरीफ़ लाती है, इसलिए हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. اتنی دور سے ماہنور آتی ہیں اور عید کی مبارکباد دینے کے لیے آتی ہیں, اور حیدرآباد جو ایسا شہر ہے یقینی طور پر جہاں کے لوگ بڑے محبت کرنے والے میٹھے میٹھے لوگ ہیں, جہاں کی ربڑی بڑی مشہور ہے, تو لوگ بھی میٹھے ہیں, ربڑی بھی میٹھی ہوتی ہے. بس یہ سب آپ کی اور کیو ٹی وی کی محبتیں ہیں جو ہم سب کو ہر سال اور ہر تہوار کے موقع پہ جمع کر لیتی ہیں صحیح اور رونقیں بکھیر دیتی ہیں. آج عید کے دن تو آپ لے کے ہی آئی ہوں گی ربڑی. چلے خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آغاز کر لیتے ہیں. میں چاہوں گی کہ بچیاں جس طرح یہاں بیٹھی ہیں, اور آپ کو تو سبھی ماشاءاللہ آپ بہت ذوق و شوق سے سنتے ہیں. میری پہچان کے حوالے سے آپ کا ایک الگ شناخت ہے. جب بھی اس حوالے سے ہم باہر بھی جاتے ہیں یا محافل میں پروگرام کرتے ہیں تو آپ کا خاص طور پر آپ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپا کب آئیں گی, آپا کو بلائیے. آپ فلسفہ قربانی کی بات کر لیتے ہیں, آپ یہیں سے ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمایا. اپنے رب کے واسطے نماز قائم کیجیے اور قربانی کیجیے, یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہے. اللہ کی راہ میں قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارا جینا مرنا اور ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی اطاعتی بندگی ہے. کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, میری زندگی کا ہر عمل میرے رب کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے. آپ نے ابھی مومن کی تعریف کی, تو مومن کی تو خوبی یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے مرتا ہے. اور عید الاضحیٰ کا تہوار اس عظیم قربانی کی یاد ہے جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر پیش کی. اللہ نے دیکھے اس قربانی کو قبولیت بخشی اور اپنی قرب کا ذریعہ بنایا. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آپ کا اتنا پیارا انداز ہے اور اتنی توجہ سے ماشاءاللہ انہماک سے یہ بچیاں باتیں سن رہی تھیں, اور دیگر پروگرام کے حوالے سے بھی جب آپ بات کرتی ہیں کسی بھی عنوان پر تو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کا ایک تو میٹھا انداز بہت زیادہ ہے. شمائلہ, عید کے حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے ہر گھر میں ماشاءاللہ اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے قربانی ہو رہی ہے, اور ابتدا میں ہی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر ہم بچپن سے بات کر لیتے ہیں شمائلہ, آپ تو ماشاءاللہ نعت خوانی کے حوالے سے ایک دمدار آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ, لیکن ظاہر ہے آپ نے ابتدا کی ہوگی اسکول میں, کالجز میں, جس طرح سے مقابلے کرتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں پوچھ رہی آپ سے, میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ گیمز کی بات کر لیتے ہیں اگر, تو کون سا گیم تھا جو آپ کھیلا کرتی تھی بچپن میں؟ گیمز میں بچپن کا تو خیر اتنا نہیں, جب اسکول کالجز کا میں ضرور بتاؤں گی کہ میں اسپورٹس میں بھی ایکٹیو تھی, اور دیگر جو بھی جیسے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں میں سب میں ایکٹیو تھی زینب. تو تھرو بال, اور اس کے علاوہ والی بال, اس کے علاوہ ٹینس, سب چیزیں. ہاں الحمدللہ, اور میں ونر بھی رہ چکی ہوں کئی بار. ہاں اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپا کا میں بالکل کہنا چاہوں گی کہ جو انداز ہے نا آپا کا, وہ اتنا میٹھا اور اتنا سلجھا ہوا ہوتا ہے, اور الفاظ کی ادائیگی جو ہوتی ہے نا وہ مشکل والے الفاظ نہیں ہوتے, تو وہ باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں اور سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اصلاح ہے, ہماری تربیت ہے. تو ہمیں, مجھے تو خاص طور پہ یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے. صحیح صحیح. افضا, آپ سے یہ ضرور میں پوچھوں گی کہ جس طرح سے لاسٹ ٹائم بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افضا نے ریسیپی بتائی تھی بریانی کی بھی, اور افضا کوکنگ بہت اچھی کرتی ہیں ماشاءاللہ, اور میں ہمیشہ افضا کے لیے یہ ضرور کہتی ہوں کہ یہ اتنی سافٹ دل ہے ان کا, اتنا نرم دل ہے. اکثر کوئی بھی بات ہو جائے یا کہیں پہ کوئی پھنستا ہے نا, کہیں پھنسنے سے مراد یہ کہ کہیں مشکل ہو کسی کو, افضا بس کھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور بس مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے. تو افضا گھر میں بھی عید والے دن کیا ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں تیار ہوتی ہیں, سب کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں, بچوں کو تو آبویسلی تیار کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اس سے پہلے اگر گھر کی بات کریں, جب آپ گھر میں شادی سے پہلے کیا روٹین تھی عید کے حوالے سے؟ گھر میں تو
یہی ہوتا تھا کہ صبح سب اٹھ جاتے تھے نماز پڑھ کے, پھر سب کی تیاری میں مدد کرنی. جتنے بھی سارے جینٹس جا رہے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اوبیسلی کہ بھائی جاتے تھے, ابو وغیرہ, وہ ایک شادی سے پہلے ایک الگ بات تھی. سب کی تیاری میں ہیلپ کرنا. اور شادی سے پہلے اتنا کچھ نہیں بناتی تھی. امی کا تھا کہ امی کا شیر خورما بہت اچھا لگتا تھا اور وہ سب کھاتے تھے ماشاء اللہ سے. تو شادی سے پہلے اتنا زیادہ نہیں بناتی تھی میں کھانا. لیکن یہ کہ شادی کے بعد زیادہ ذمہ داریوں کا ظاہر سی بات ہے پھر بڑھ جاتی ہیں ذمہ داریاں. پھر ہمیشہ وہی جو گھر میں بنتا ہے سب کے شیر خورما یا بریانی یا پلاؤ جو کچھ. عید قربا پہ تو تھوڑا سا الگ ہوتا ہے نا, کلیجی بنتی ہے کلیجی کے حوالے سے. لیکن کلیجی تھوڑا سا فوراً یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ فرسٹ ڈے کسی کے قربانی نہیں ہوتی ہے, سیکنڈ ڈے بھی ہوتی ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ فرسٹ ڈے نہیں کھائی جاتی. تو ہمارے یہاں تو بچے اتنا زیادہ شوق سے کھاتے نہیں ہیں, تو وہ ہلکا پھلکا تھوڑا سا ناشتہ ہوتا ہے دن میں. ہاں پھر وہ پھر تیاری کلیجی کی ہے رات میں جو بھی ہے اس طرح سے. اچھا ایک بات ویسے میں نے یہ ضرور نوٹس کی ہے کہ چاہے ہم وہ کوئی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا, لیکن انتظار ضرور ہوتا ہے کہ بس جیسے ہی قربانی ہوگی تو بھائی کلیجی ایک شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. آپ حبیبہ آپ بھی میں چاہوں گی کہ اس گفتگو میں شامل ہوں. ابھی تو آپ ماشاءاللہ ظاہر ہے اپنی امی کے گھر ہیں, اب جس طرح سے شمائلہ ہیں, افزا نے بتایا عید کیسے ہوتی ہے. آپ امی کے گھر ابھی شادی عید کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں؟ ہمارے یہاں بھی یہی ہے. اصل میں ہمارے یہاں پہلے دن قربانی ہوتی ہے, تو میری 2 جو بڑی بہنیں وہ نہیں آ پاتی, تو سارا میری اور میری 3 بہنیں میری میرڈ, 2 تو ظاہر ہے اپنے گھر ان کے یہاں خود قربانی ہوتی ہے تو وہ نہیں آ پاتی. ایک میری سسٹر ہے میرڈ, وہ اور میں, ہم دونوں لگ کے ہی کام کرتے ہیں مل کے. اگر انہوں نے کلیجی بنا لی تو اس کے بعد پھر بوٹیاں میں بنا لیتی ہوں, یا بریانی میں ان کی ہیلپ کروا دیتی ہوں. جیسے مسالے وغیرہ میں نے کر دیے, باقی انہوں نے پوری تیار کر دی. پھر رات کی تیاری, کباب بنانا, تو ان کی ہیلپ کروا دیتی ہوں میں. یہ بچی اتنا کام کرتی ہے یار. ہاں ماشاءاللہ کام کرتی ہے. اچھا اور یہ جو چھوٹی ہے طوبا, یہ بھی کام کرتی ہے یا مسکراتی ہے صرف دیکھتی رہتی ہے؟ آتا نہیں اتنا, کھانا یہی سننا چاہ رہی تھی. کھانا آتا ہے نہیں وہ تو آ ہی جائے گا. وہ تو آ ہی جائے گا. ابھی تو میں وہ برتن وغیرہ دھوتی ہوں. اوئے ہوئے چھوٹے بچوں کے بہت اہم کام ہوتے ہیں. ایک بات بتاؤں زینب, کہ لیکن ایکسٹرا اوپر کے کام ہوتے ہیں نا گنتی میں نہیں ہوتے ہیں, اور کسی گنتی میں بھی نہیں ہوتے ہیں. مطلب چھوٹی جو بہنیں ہوتی ہیں نا, وہ بیچاری سارا دن لگی ہوتی ہے, اتنے کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی کھانا کس نے بنایا, زیادہ تعریفیں سمیٹنے والا. کیا کام کرتی ہے, یہ کرتی کیا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. کیوں اٹھا بیٹھی کے جو کام ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اٹھا بیٹھی کے صحیح, اچھا کہا. کسی کو پانی پلانا, جو ایکسٹرا کام اس نے بتائیں, یہ ایکسٹرا اس میں. نہیں, کھانا بنانے کے دوران جو برتن گندے ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا نکلتے ہی رہتے ہیں. کھانے کے بعد کے برتن تو بہت ہی. اچھا اتنے کھائے نہیں جاتے جتنے برتن میلے ہوتے ہیں. برتن آتے کہاں سے؟ طوبا کی بات ہوئی. جی طوبا آپ کنٹینیو کریں. تو برتن ہی دھونے پڑتے ہیں مجھے. اب چاہے جتنا بھی میک اپ ہو, جتنے نئے کپڑے ہوں, برتن تو دھونے ہی دھونے. تیار ہو کے, یعنی کہ طوبا کا یہ ہوتا ہے کہ تیار ویار ہو کے آپ کچن میں جا رہی ہیں اور طوبا برتن دھو رہی ہیں, کیسا لگ رہا ہوگا؟ صحیح. افزا بریک کا ٹائم ہے اور آپ نے بریک لینی ہے اور آپ کا کیمرہ ہے وہ. آج ہم سب عید کے بہت پیارے شو پر ایک ساتھ موجود ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر. عید قرباں کے تعلق سے ہم سب یہاں جمع ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو پیارے پیارے مہمان یہاں پر موجود ہیں. ARYQ TV کی ایسی شخصیات کہ جنہیں آپ پسند کرتے ہیں اور جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ اشعار بہت پیارے پیارے سناتی ہیں, کیونکہ آپ نے ڈبیٹر رہی ہیں اور آپ نے زیادہ ظاہر ہے اس حوالے سے تیاری بھی کرتی ہوں گی آپ اپنے زمانے میں. لیکن میں آپ سے بھی یہی سوال ضرور پوچھوں گی کہ اسپورٹس کے حوالے سے کچھ بتائیں نا آپ, کہ آپ گیمز وغیرہ بھی کھیلتی ہوں گی. نہیں زینب, میں گیمز نہیں کھیلتی تھی, لیکن اپنے اپنے مشاغل ہوتے ہیں تو مجھے اردو ادب سے بہت لگاؤ تھا. اچھے افسانہ نگار کا افسانہ پڑھنا, اچھے شاعر کا کلام پڑھنا. اب تو میں زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تمام کتابوں کا مطالعہ کرتی ہوں اور اپنے سبجیکٹ سے متعلق کتابیں پڑھنا. ہمارے والد نے اور ہم بہن بھائیوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی تھی جس میں ہر موضوع پر مختلف قسم کی کتابیں تھیں, اور والد نے اپنی زندگی میں یہ چیز کی تھی اور آج تک ہم سب اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. زبردست. آپ یہ تو بات ہے, لیکن جب انسان جب بالکل بچپن کی اگر بات کریں تو کبھی تو کچھ نہ کچھ گیم وغیرہ تو کھیلا ہی ہوگا نا آپ, ایسی بات تو نہیں ہے نا؟
नहीं, गेम नहीं खेला मैंने। आप नहीं, शुरू मैंने से माशाल्लाह किताबों से पढ़ा मोहब्बत। है। देखिए एक बात सुनिए ना, जबरदस्त। असल बात ये है कि ज़ैनब, आज बचपन से किस चीज़ से आपको लगाव रहा, जिस चीज़ से आपको कल्बी लगाव होता है तो उसी से आप कल्बी मोहब्बत भी करते हैं। सही। तो किसी को किताबों से लगाव होता है, कुछ लोगों को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं होता, सही। लेकिन लेकिन कुछ आप- लोग गेम्स खेलते हैं, किसी को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक लेकिन एक होता है। बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, अब जब आप नानी बनी है ना तो वो नवासे के साथ ज़रूर खेलती होंगी आप। हाँ, नवासे हाँ? के साथ। देखा? नवासा मुझे बहुत ज़्यादा नचाता है, अब तो स्कूल गोइंग होने वाला है वो, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा नचाता है। अच्छा, हम सही। तब की छोटी छोटी ख्वाहिश कि अब गिर ना जाए, तो चल रहा है तो कहीं इसको कोई चोट ना लग जाए। ज़ाहिर बहसियत नानी की तमाम जिम्मेदारियां तो उठाना अवलीन फ़र्ज़ है। सही। महानूर की जानिब बढ़ते हैं। महानूर, ईद उल अज़हा के हवाले से पिछले साल भी हमारी बहुत बात हुई थी कि क्योंकि ये बिल्कुल एक टॉम बॉय वाला कैरेक्टर है महानूर का ना, तो गायें बैलें चराना और लेके जाना घुमाना ये बचपन से इनकी, अभी भी छोटी हैं महानूर, इस हवाले से ईद के हवाले से क्या फरमाएंगी आप, बताइए। इस बार भी आपको मैं वही कहूँगी कि इस बार भी जो भी हमारे जानवर थे, और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा लगाव है, आम ये सिर्फ बकरा ईद तक महदूद नहीं है ये सब चीज़ें। मुझे कहीं रोड और रास्ते में भी अगर कहीं बकरी खड़ी हुई मिल जाए तो मेरा उनसे इतना लगाव है कि मैं उनको प्यार करे बगैर हिलती नहीं हूँ। और मतलब मेरा मानना ऐसा है कि मतलब दुनिया में अगर मतलब अल्लाह ताला ने तो वैसे बहुत हसीन तरीन चीज़ें बनाई हैं, मगर मैं जिस जानवर से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ हाँ। तो वो बकरी है, और मुझे वो बहुत मतलब बेइंतहा पसंद है। और एक हमने बाकायदा पाला हुआ भी है। अच्छा, तो वो मैं मतलब ऐसा है कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, अगर उसे लग जाती है तो हमारा पूरा घर जो है वो उसके बकरी लिए पाली खड़ा हुई है। है? जी जी, ओह ज़बरदस्त। मतलब वो हमसे इतनी क्लोज है, इतनी क्लोज है वो। और कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि शायद मैं उसकी बात समझ सकती हूँ, हाँ। और वो हमारी बात समझ सकती है, तो इस तरह का बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। कुर्बानी के जानवरों के साथ भी इसी तरह होता है। तो मेरा ये है कि अब बचपन तो है ही, मगर बहुत ज़्यादा छोटी सी मतलब जब मैं बोल नहीं सकती थी, जब से ही मैंने अपने एल्बम्स देखे हैं, तो उसमें ये है कि मतलब मेरी मम्मा बताती हैं कि मेरा भाई बड़ा था होता जब है ये बोल मेरे- नहीं सकती थी और अब ये रुक नहीं सकती हैं। नहीं, मेरा भाई मुझसे 1 साल बड़ा था, मगर वो बकरे वगैरह से बहुत मतलब डरता था। अच्छा। और जब मैं आगे बढ़ती थी तो वो सिर्फ ये मम्मा को कहता था, मम्मा मुन्नी मुन्नी, मतलब वो कहीं हिट ना कर दे इसको। हाँ, हाँ। तो मम्मा और सब फैमिली और रिलेटिव्स यही बताते हैं कि मुझे बहुत छोटी सी एज से ही जो है ना इन सब चीज़ों से लगाव है। मैं एक महानूर की बात से मुझे एक बात ख्याल आई। सब बातें छोड़ें, हाँ। अब आप ये बताएं कि आप क्या करती हैं ईद वाले दिन, आपके जो घर में काम होते हैं बच्चियों के साथ, या आपके हस्बैंड को क्या क्या पसंद है? हमसे तो आप हर दफा सवाल करती हैं। नहीं, सवाल आपका मेरा तो आज काम ही इनका सवाल वाला ठीक है ना, आज है। इनका आपकी इंटरव्यू क्या करते हैं। नहीं, मसरूफियत मेरा है? हाँ। इंटरव्यू बिल्कुल आप करेंगे, लेकिन मैं अब ज़रूर बताऊंगी। वैसे मैं घर में ज़्यादातर एक तो हम लोग भी माशाल्लाह से 7 बहनें, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वही वाली मसरूफियत के बहनें आ रही हैं एक के बाद दूसरी। और मैं तो खैर वैसे एक सीरियसली बात बताऊं, मैं काम वाम नहीं करती थी घर में। मतलब ये कि बस मुझे पका पकाया मिल जाता, क्यों बहनें बड़ी बहुत थी ना मुझसे, तो बहुत अच्छा लगता था कि सब आ रही हैं। और मैं ज़रा लाडली भी थी, अम्मी अब्बू की भी। अच्छा, सबकी। उस वक्त भी मजे थे और अब भी मजे अब भी की मजे। बेटियां जो हैं वो ये बात माशाल्लाह है ना। हाँ, ये बात है, ये बात अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा माशाल्लाह। पुरसुकून रखा वैसे अल्लाह इस ताला ऐसे मामले ही में। अल्लाह करे। आमीन आमीन। वैसे अच्छा ज़ैनब, आपको भी तो किताबों के मुताले का बहुत शौक है। जी, हाँ, आप तो जानती हैं माशाल्लाह से। तो वो मैं शुरू से बचपन से पढ़ाकू वाला एक वो था कि कोई भी आ रहा है, कोई घर में मेहमान भी आ रहा है, मगर मुझे मसला नहीं है, मैं बस एक कोना पकड़ लेती थी। असल में उसमें माशाल्लाह पढ़ना 7 सिस्टर्स, तो उसमें छोटा होना, हाँ। फिर लाडला जो बंदा होता है ना, छोटा होता है, वो हाँ, लाडला भी होता लाडला भी है। होता तो है। उसमें इतना काम का होता नहीं है, क्योंकि जी। 1 बाय 1 बहनों की शादियाँ होती, फिर आप पे देर से जो है वो जिम्मेदारी आती है। तो सही, ज़ैनब का भी सही, यही रहा सही। होगा। और दूसरी बात ये थी, एक तो गैप होता है ना कि भाई एक की शादी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे आ गई, तीसरी की शादी हुई तो फिर उसके बाद आ गई। मेरा एक तो मुझे आसानी ये हुई कि मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी, घर की जिम्मेदारियां पड़ने से पहले ही शादी हो गई थी, तो ना घर पे काम किया ना ससुराल में काम किया। ये है माशाल्लाह, अच्छा, ये बताएं शमाइला, मैं उस वक्त ये कह रही थी कि हम लोग आपा कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत दिन पहले कोई जानवर हम ले आते हैं, और या फिर कोई घर में वैसे ही एक जानवर हम कुर्बानी की नीयत से पाल लेते हैं। आप लोगों में से कोई ऐसा वाक़या आप लोग बताएं, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करें कि बहुत दिन पहले आपने पाला हो उसको, उसकी हम कहते हैं ना देखभाल करना, फिर उसकी कुर्बानी करने के बाद कौन ऐसा है जो रोता है, कि दिल चाहता है ना कि बस अपने मोहब्बत हो जाती है ना एक जानवर से भी। अच्छा, होना कौन तो यही बताए? चाहिए कि पहले से लाएं उसको,
اس کا خیال رکھیں, اس کا ثواب اس کا بہت زیادہ ہے. اور بچے ظاہر سی بات ہے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو نہیں بابا نہیں کاٹیں, آپ نہیں کک کریں, ایسے نہیں لیکن اگر ایک ہفتے پہلے بھی اگر لے آتے ہیں تو بچے بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو آیا ہے, بکری ہے, بکرا ہے یا گائے ہے, تو اسے ایک محبت ہو جاتی ہے, ٹہلاتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. جی آپا. جی دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی خدمت میں بھی بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. اچھا, عموماً جہاں پر بہت سارے لوگ ہوں, فیملی ممبر زیادہ ہوں, تو بچوں کی مطلب خواہش پر جانور پہلے سے آ جاتا ہے. لیکن جو لوگ جانور پہلے سے لا کر اسے باندھ دے دیتے ہیں, تو ان کا یہ فرض ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں, ان کو کسی بھی قسم کی کوئی اذیت نہ دی جائے, اور ان کی بھی صحت کا خیال رکھا جائے, کیونکہ پھر ان کو قربانی کے لیے بھی پیش کرنا ہے. تو اتنا جانور سے دلی لگاؤ ہو جاتا ہے زینب, میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے بچے روتے ہیں کہ آج اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور اب ایک تو خواتین کا نا, خاص طور پر بچیوں کا اگر میں کہوں, کیونکہ میں بھی قربانی ہوتے ہوئے نا دیکھ نہیں سکتی ہوں, میں شروع سے میرا یہ مسئلہ ہے. تو آپ دونوں یہ بتائیں کہ قربانی ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں, جاتی ہیں فوراً یا نہیں؟ بالکل, ہم لوگ ضرور دیکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ اصل میں ہم لوگ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ ہو جاتے ہیں نا, اب نہانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے سب کو, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ 8 بجے یا 9 بجے کے 2 سال پہلے تقریباً ہم لوگوں کو اتنی لیٹ آنکھ کھلی کہ میرا بھائی اور میرے ابو نماز بھی چھوٹ گئی ان کی. اب ظاہر ہے وہ اتنی محبت, اور وہ پھر رو بھی رہے تھے, میرے ابو کی بھی آنکھوں میں آنسو تھا. اس کے بعد سے پھر نا بہت سختی ہوئی, تو اب جو ہے ہم 7 بجے اٹھ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی نا کام میں اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ نہیں دیکھ پاتے, یہ ہو جاتا ہے. صحیح. طوبہ, آپ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ جانور دیکھنے گئی ہیں اور مار دیا؟ اکثر یہ ہوتا ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں ویڈیو میں چھوٹے چھوٹے کلپ کے بچوں کو کسی نے مار دیا, کوئی جانور بھاگ گیا, کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ میں ان کے پاس نہیں جاتی ہوں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے جانور سے نا. یہ بیچاری میں بالکل بھی نہیں جاتی. تو ایسا کبھی نہیں ہوا, مطلب دیکھنے ہی نہیں جاتی ہو؟ نہیں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میں جاؤں گی نا تو وہ لاتے چلائے گی, وہ مار دے گی. ماہنور سے کچھ سیکھو, ماہنور سے سیکھو. ماہنور, اپنا کوئی ایکسپیرینس بتائیں آپ اس حوالے سے. اب سے مطلب کچھ سالوں پہلے تک تو ایسا تھا کہ مطلب عید کا دن ہوتا تھا, اور مما نے سب سے مطلب ظاہر سی بات, مما ہمیں تیار کر دیتی تھی, اور ہم باقاعدہ اسپیشلی وہی مطلب عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو, اسپیشلی پرس, اور اس میں مطلب جو بھی عید ہو مگر عید ہی ملنی چاہیے. نہیں تو عید الفطر پہ تو آپ پرس لیتی ہیں, اس کا بنتا ہے. عید الاضحیٰ پہ کس چکر میں پرس لیتی ہیں؟ مطلب عید ہے تو عید ہی بنتی ہے. نہیں مطلب وہ پرس تھوڑی, وہ تو تھیلا ہو گیا, پھر وہ تو تھیلا ہو گیا بڑا سا گوشت جمع کرنے کے لیے. کر کے پھر ہماری قریبی مسجد ہے, مقامی مسجد کی جو قربانی ہوتی ہے, تو بڑے مطلب باقاعدگی سے وہاں پر جایا جاتا تھا ایک ایک قربانی کو. مطلب میں ایک ایک چیز کو میں اپنے بھائی کے ساتھ. تمہیں تو یہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے نا, کہیں تو مارا ہی ہوگا جب اتنا جانوروں میں جانے کا. نہیں اتنا. زینب, میں ایک بات کہنا چاہوں گی, جو ہم نے اپنا بچپن بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کیا ہے, انجوائے کیا ہے ہر چیز, آج کل کی جو جنریشن ہے نا وہ اسے مس کرتی ہے. کیونکہ میں اگر اپنا بتاؤں تو میں نے تو بہت انجوائے کیا ہے کہ گائے جس طرح سے آتی تھیں, اور کبھی کبھی ایسا واقعہ جو آپ نے کہا کہ بھاگ بھی جایا کرتی تھی, اس کو پکڑتے تھے دور تک جا کر, اور پھر جب کٹنے والی ہوتی تو ہماری تو ایک فلیٹ سسٹم تھا, تو اس میں ہم لوگ سب چڑھ جایا کرتے تھے اوپر نا, تو اس میں یہ ہوتا تھا پھر ہم لوگ 1 by 1 سب کی گائے کٹتے ہوئے دیکھتے تھے, ہم لوگوں کو تو بہت مزہ آتا تھا. لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ مس کرتے ہیں سب چیزوں کو. بالکل, وہ بچپن جیسے کہیں کھو سا گیا ہے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی مطلب مجھے تو ابھی بھی ایسا ہے کہ کہیں بھی اگر بچی ہو نا, ابھی تو تمہارا بچپن ختم کب ہوا؟ مطلب پہلے 2-3 سال پہلے تک ایسا تھا کہ میں خود مما تیار کرتی تھی تو ہم چلے جایا کرتے تھے, مگر اب میں باہر وغیرہ اتنا نہیں نکلتی. مگر یہ ہے کہ بھائی کو ضرور فورس کرتی ہوں کہ لے کے چلو, مجھے اونٹ کی قربانی دکھا کے لاؤ, یہ والی گائے کٹ رہی ہے وہ والی. تو ابھی بھی مطلب اونٹ کی قربانی, یہ والی قربانی, اسپیشلی قربانی کا اہتمام دیکھنا. اچھا آپا, یہ جو آپ کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, لیکن میں سوال بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. اب جیسے بچیاں بات کر رہی ہیں, افضا بھی ہیں ماشاء اللہ سے, آپ کو ایسا شوق تھا کہ گلی میں جانور آ رہا ہے تو کم از کم ہم
ایسا ہوتا ہے نا, ابھی بھی میرا تو یہ حال ہے, میں بھی دیکھنے ضرور جاتی ہوں. تو شمائلہ آپ سے بھی پوچھوں گی, آپ بھی بتائیں کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھنے جاتی ہیں؟ نہیں دیکھیے, بچپن میں تو ضرور جاتے تھے کہ اچھا تمہارے یہاں گائے آئی ہے, ہم ضرور دیکھنے آئیں گے, اچھا تم 2 بکرے کر رہے ہو, ہم ضرور دیکھنے آئیں گے. لیکن یہ ہمارے یہاں کچھ اسلامی قدریں ہیں کہ جب بچیاں سن بلوغت طے کرتی ہیں تو انہیں تھوڑا سا باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی کہ ایک گائے بھگا رہا ہے تو 15 لڑکے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو وہ لڑکیاں ایسا نہیں کرتی ہیں. لیکن اس فورم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم عید الفطر کا تہوار مناتے ہیں تو روزے اور اس کے رکھتے ہیں رمضان المبارک کے, تو عید الفطر کی شان جو ہوتی ہے وہ شیر خورمہ ہوتا ہے. اور جب ہم عید الاضحیٰ کرتے ہیں تو قربانی تو سنت ابراہیمی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو کلیجی کا انتظار رہتا ہے. بچوں سے بھی کہتے بھی چپ رہو, پک رہیے, گل جائے تو میں کھانے کے لیے دیں گے. تو دونوں تہواروں نے جہاں ہم سب کو دین اسلام کی راہیں دکھائیں, 2 چیزوں کو بہت شہرت نصیب ہوئی, ایک شیر خورمے کو اور دوسرے کلیجی کو. ایک کلیجی کو اور دوسرا, پہلا شیر خورمے کو اور دوسرے مطلب کلیجی کو. دیکھیے غریب ہو امیر ہو چاہے کسی بھی مطلب آپ رنگ سے تعلق ہم رکھیں. جب نماز پڑھ کے آتے ہیں تو پھر فوراً کھاتے ہیں نا شیر قورمہ. بالکل بالکل, عید الفطر پر تو فوری طور پر سب شیر خورمہ ہوتا ہے. کوئی میٹھی چیز سے میٹھا منہ کیا جاتا ہے, میٹھے چیز سے. عموماً جو گھریلو خاتون ہوتی ہیں, جاب کرنے والی ہوتی ہیں, سب اہتمام ضرور کرتے ہیں اپنے گھر شیر خورمے کا خاص طور سے. پھر 2nd نمبر پر کھیر بن جاتی ہے. اس دن کوئی مٹھائی آتی ہوگی مہمانوں کے لیے, لیکن شوہر کی خدمت میں شیر خورمہ پیش کیا جاتا ہے. آپا لیکن یہ بھی ایک بات ہے نا کہ عید الفطر میں ہم کہتے ہیں کہ منہ میٹھا کر کے پھر نماز کے لیے جاتے ہیں, اور پھر عید الاضحیٰ میں ہم واپس آ کر پھر کلیجی کا انتظار ہوتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے. شوہر بھی کہتے ہیں ارے جلدی کرو, بھوک لگ رہی ہے, جلدی بناؤ. تو بچوں کو بڑوں کو سب کو کلیجی کا انتظار. بالکل آپا, زبردست زبردست. ایک بریک لینا ہے آپا, آپ بہت پیارے انداز سے آپا بریک لیتی ہیں. آپا کوئی شعر سنا دیں, بہت پیارا سا, کوئی زبردست تھا, اور اس کے بعد بریک. اپنے آنچل پہ ستاروں سے میرا نام نہ لکھ, میں تیرا خواب ہوں, پلکوں پہ سجا لے مجھ کو. بریک ہوتا ہے, آئیے تھوڑی دیر بعد ہم سب آپس میں دوبارہ ملتے ہیں. زبردست زبردست. واہ.